سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹواتا نہیں، تو سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹواتا نہیں، یہ زمانہ حشر طلب رزق کا وفا پاتا نہیں۔ میرے مالک میرے آقا رزق اس کا چھین لے، میرے مالک میرے آقا رزق اس کا چھین لے۔ حضرت عباس کی جو حاضری کھاتا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو ہی منزل ہے راستہ تو ہے، تو ہی منزل ہے راستہ تو ہے، تو وفاؤں کا کارواں عباس۔ شیخ سماعت فرمائیں تو ہی منزل راستہ تو ہے، تو وفاؤں کا کارواں عباس۔ روح زہرا یہ دے رہی ہے صدا، میرا بیٹا ہے میری جاں عباس، میرا بیٹا ہے میری جاں عباس۔ آئیے بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں عالی جناب محسن کمال حیدرآبادی کی خدمت میں تو مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا عباس میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب محسن کمال حیدرآبادی مائک پر آپ کے سامنے صلوات پڑھ کر استقبال۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ حضرات مجھے پتہ نہیں، میں بالکل واقف نہیں ہوں آپ حضرات کس انداز سے سنتے ہیں، مگر یہ کہ قبلہ کعبہ جس انداز میں مایہ ناز گفتگو فرما رہے تھے، وہ الفاظ وہ انداز مدح باب الحوائج میں پرو رہے تھے، مگر یہ کہ آپ حضرات کے لمحائے اقدس کو جنبش بھی نہیں ہو رہی تھی، اس بات سے میں متحیر ہوا۔ بہرحال میں قبلہ کعبہ اس کی دوسری وجہ تو میں نہیں جانتا، تو پہلی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ آپ حضرات بہت تھکے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، یا پھر دلوں تک بات نہیں پہنچ رہی تھی، پتہ نہیں۔ اور میں تھوڑا سا حیبت میں ضرور آ گیا۔ بہرحال میں آغاز کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا اپنے کلام کا حمد کے حوالے سے۔ ایک بار علماء اکرام تشریف فرما ہے، لیکن خدا کے نام سے ہر کام شروع ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے، اور ہم ابتر کے نہیں کوثر کے ماننے والے ہیں نا۔ تو حمد کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ نقطۂ با سے جو مل جائے مجھے اذن بیان، نقطۂ با سے جو مل جائے مجھے اذن بیان، تب کہیں جا کے کھلے حمد الہی میں زبان۔ دیکھیں آپ علی کی مدح سن کے خوش ہوتے ہیں، عباس کی مدح سن کے خوش ہوتے ہیں، مگر حضرات علی کے خدا کی بھی مدح سن کے خوش ہوئی ہے، عباس کے خدا کی بھی مدح سن کے خوش ہوئی ہے۔ ملاحظہ کریں نقطۂ با سے جو مل جائے مجھے اذن بیان، تب کہیں جا کے کھلے حمد الہی میں زبان۔ ورنہ معبود کہاں عبد کا ادراک کہاں، ورنہ معبود کہاں عبد کا ادراک کہاں، جس کی تسبیح میں مصروف ہے یہ کون و مکان، جس کی تسبیح میں مصروف ہے یہ کون و مکان۔ بیت پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کے لوگ اس عہد کو الگ الگ نام سے جانتے ہیں، اس سبق کو الگ الگ انداز سے پکارتے ہیں، کوئی
कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अलग अलग तारीफ उसकी करता है। देखिए तारीफ का, खुदा की तारीफ का हक अदा तो नहीं हो सकता, मगर मासूम ने, कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तोहफा हमारी खिदमत में दे दिया है अज़ीज़ान गिरामी, जो क़यामत तक जारी रहेगा। मगर देखिए अहले मिला के नजदीक, अहले वफा के नजदीक खुदा की तारीफ क्या है, सिमटने की कोशिश की है, मुलाहिज़ा करें। नुक्ता बात से जो मिल जाए मुझे इब्न बयां, तब कहीं जाके खुले हमद इलाही में जुबान, वरना माबूद कहाँ, अब्द का इदराक कहाँ, और जिसकी तस्बीह में मसरूफ है ये कौन मकां। लोग क्या कहते हैं हमें परवाह नहीं, जिसकी तस्बीह में मसरूफ है ये कौन मकां। बात ये अहले मिला सबसे जुदा कहते हैं, दूसरा पेश करो मुलाहिज़ा करें। बात ये अहले मिला सबसे जुदा कहते हैं, बात ये अहले मिला सबसे जुदा कहते हैं, 14 मासूमों के खालिक को खुदा कहते हैं। जिसकी तस्बीह में मसरूफ है ये कौन मकां। बात ये अहले मिला सबसे जुदा कहते हैं, और 14 मासूमों के खालिक को खुदा कहते हैं। 14 मासूमों के खालिक को, 14 मासूमों के खालिक को। जी माशाअल्लाह, आधे से ज्यादा लोगों की आवाज आने लगी, मगर अभी कुछ हजरात हैं जो थोड़े से थके हुए लग रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम भी मुसलसल सफर में हैं। आवाज हमारी भी बैठी हुई है, कोशिश कर रहे हैं निकालने की। आप माशाल्लाह आवाज अच्छी होगी, निकालिएगा, साथ दीजिएगा ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। मुलाहिज़ा करें हम के बाद आइए हम के बाद मैं अगली मंजिल पर चलता हूँ। एक किताब नात के हवाले से मुलाहिज़ा करें, सरकार की बारगाह में 4 मिसरें पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा करें कि अल्लाह का इकरार मोहम्मद की जुबान पर। मुलाहिज़ा करें अल्लाह को तफसीर अर्ज करने की जरूरत नहीं है, तफसीर में जाना भी नहीं चाहता, तमहीद बांधना भी नहीं चाहता, वक्त मेरे पास भी कम है। और मुलाहिज़ा करें अल्लाह का इकरार मोहम्मद की जुबान पर, ईमान का मेयार मोहम्मद की जुबान पर। मुलाहिज़ा करें ये बेमिसाल की तफसीर बहुत ज्यादा है, मैं जाना नहीं चाहता, इशारा कर दूं। सब कुछ मिला, उसूल दीन मिले, फुरूए दीन मिले, अहकाम मिले, शरीयत मिली, किसके कहने पर है ना। उन्होंने कहा हमने माना, उन्होंने कहा पूरी दुनिया माननी है। अल्लाह का इकरार मोहम्मद की जुबान पर, ईमान का मेयार मोहम्मद की जुबान पर। कुछ शक नहीं इसमें वो है दोज़ख का निवाला, कुछ शक नहीं, कुछ शक नहीं इसमें वो है दोज़ख का निवाला। शक कर ले जो एक बार मोहम्मद की जुबान पर, कुछ शक नहीं इसमें वो है दोज़ख का निवाला। शक कर ले जो एक बार, शक कर ले जो एक बार। लोगों ने शक भी किया मोहम्मद की जुबान पर, शक भी किया, बहतान भी बांधे, इल्जाम भी लगाए, और यही नतीजा है। मैं जुमला कहता हूं अपने जाकिरी के दौर में, दोहरा दूं, सुनिएगा। हमारे पास, दुनिया के पास और हमारे पास फर्क क्या है। दुनिया के पास इकरार तौहीद है, इकरार रिसालत है, मेयार तौहीद नहीं है, मेयार रिसालत नहीं है। उनके पास इकरार है, मेयार नहीं है। कभी खुदा को कुर्सी पर बिठा दिया, कभी मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां भर दी। ये मेयार क्यों नहीं है? इसीलिए कि हमारे पास विलायत का इकरार है। अगर विलायत का इकरार, देखिए इधर उधर से मोहम्मद और खुदा को लेंगे तो यही तौहीद होगी, अली के हाथों से मोहम्मद और खुदा को लेंगे तो मेयार होगा। अब मैं मंजिल आगे बढ़ रहा हूं, मुलाहिज़ा करें अल्लाह का इकरार मोहम्मद की जुबान पर, ईमान का मेयार मोहम्मद की जुबान पर। कुछ शक नहीं इसमें वो है दोज़ख का निवाला। शक कर ले जो एक बार मोहम्मद की जुबान पर। और क्यों शक कर ले जो एक बार मोहम्मद की जुबान पर। ये मोहम्मद की तौहीन को क्यों कर रहे हैं लोग? इसीलिए कि इन लोगों ने मोहम्मद के चचा की तौहीन की है, इसलिए इनके पास में नाक का सलीका है।
نہ محمد کی عظمتیں ہیں. یہ کیا جانے کہ حضرت ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ملاحظہ کریں حضرات، وہ جس کے ہر عمل کو خود نبی احسان کہتے ہیں. تھوڑا ادھر توجہ دے دیجیے گا. وہ جس کے ہر عمل کو خود نبی احسان کہتے ہیں، اسی کے ذکر کو ایمان کی پہچان کہتے ہیں. اسی کے ذکر اسی کے ذکر کو ایمان کی پہچان کہتے ہیں. محمد اور علی کو، محمد نبوت اور امامت کو جو اپنی گود میں پالے اسے ایمان والے حضرت عمران کہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد. نبوت اور امامت کو جو اپنی گود میں پالے اسے ایمان والے حضرت. منزلیں طے ہو گئی. اب ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ایجوکیشن بہت آگے بڑھ رہا ہے. یہاں بھی بہت اچھے پڑھے لکھے نوجوان محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. مگر دیکھیے جتنا ایجوکیشن بڑھ رہا ہے تو ویسٹرن کلچر بھی اتنا ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے. اس سے آپ کو بچنا ہے. ایجوکیشن کے نام پر تعلیمات اہل بیت سے دور نہیں ہونا ہے. سمجھے؟ روزانہ اخبار صبح دیکھتے ہیں لوگ تو ہمارے نوجوان خاص طور پہ، دوسرے تو کرتے ہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی آج کل کرنے لگے ہیں اخبار دیکھ کر سب سے پہلے صبح صبح کہ آج ہمارا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، آج ہمارا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. اپنے اپنے سٹار کو دیکھ رہے ہیں، اپنے دل کا فیچر دیکھ رہے ہیں. میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. اگر دلوں پہ اتر گئے مصرے، یاد رکھیے اگر دلوں پہ مصرے اتر گئے، اگر کوئی دیکھتا ہوگا تو کل سے نہیں دیکھے گا. شروع کروں؟ ملاحظہ کریں. یہ ستاروں کا جو علم پا کے بتاتے ہیں نا نجومی کہتے ہیں. نجومی ملاحظہ کریں. نجومی ڈھونڈتے ہیں کیوں ستارے میں مقدر کو. ملاحظہ کریں. نجومی ڈھونڈتے ہیں کیوں ستاروں میں مقدر کو. یہ باتیں آسمان کی ہیں، بھلا بس کس کا چلتا ہے. تاریخ کے حوالے سے جواب پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں. نجومی ڈھونڈتے ہیں کیوں ستاروں میں مقدر کو. نجومی ڈھونڈتے ہیں کیوں ستاروں میں مقدر کو. یہ باتیں آسمان کی ہیں. تاریخ کے حوالے سے جواب پیش کر رہا ہوں. یہ باتیں آسمان کی ہیں، بھلا بس کس کا چلتا ہے. یہ باتیں آسمان کی ہیں، بھلا بس کس کا چلتا ہے. تو علی کے در پہ سجدہ کر کے یہ تارے نے بتلایا ہمارا بھی مقدر ڈھونڈتے ہیں کیوں ستاروں میں مقدر کو. یہ باتیں آسمان کی ہیں، بھلا بس کس کا چلتا ہے. علی کے در پہ سجدہ کر کے ستارے نے بتلایا ہمارا بھی مقدر بس اسی در سے بدلتا ہے. ہمارا بھی مقدر، بولیے، ہمارا بھی مقدر بس اسی در سے بدلتا ہے. تو ہر ایک دعا کو سلیقہ علی سے ملتا ہے. ہر ایک دعا کو سلیقہ ہر ایک دعا کو سلیقہ خدا سے مانگو تو مولا علی سے ملتا ہے. ہر ایک دعا کو سلیقہ علی سے ملتا ہے. اب خدا سے مانگو تو مولا علی سے ملتا ہے. زمانہ پوچھتا ہے کیا علی سے ملتا ہے. زمانہ پوچھتا ہے، زمانہ پوچھتا ہے کیا علی سے ملتا ہے. ہمیں طلب سے زیادہ علی سے ملتا ہے. ہمیں طلب سے زیادہ علی سے ملتا ہے. ہمیں طلب سے زیادہ علی سے ملتا ہے. زمانہ پوچھتا ہے کیا علی سے ملتا ہے. ہمیں طلب سے زیادہ علی سے ملتا ہے. ہمارا آپ کا کیا ذکر انبیاء کو بھی، ہمارا آپ کا کیا ذکر انبیاء کو بھی مصیبتوں میں سہارا. ارے بولیے، مصیبتوں میں سہارا علی سے ملتا ہے. مصیبتوں میں سہارا علی سے ملتا ہے. واقعہ پورا ذہن میں ہوگا، میں اشارہ کروں. ہمارا آپ کا کیا ذکر انبیاء کو بھی مصیبتوں میں سہارا علی سے ملتا ہے. ہمارے
کہا یہ سائل نے سوال نام پہ کیا کیا علی سے ملتا ہے؟ سوال نام پہ کیا کیا؟ اب بولیے، آپ نے بولیے سوال نام پہ کیا کیا؟ سوال نام پہ کیا کیا؟ علی سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا آپ لوگ؟ سوال نام پہ کیا کیا؟ ارے جتنی شجاعت جتنے زور سے ملتا ہے، جتنے عقیدے سے ملتا ہے، اتنے عقیدے سے اقرار بھی تو کیجئے۔ سوال نام پہ کیا کیا؟ اتنا ہی۔ سوال نام پہ کیا کیا؟ قطار اٹھو کی لے کر کہا یہ سائل نے سوال نام پہ کیا کیا علی سے ملتا ہے، تو وہیں پر ہوتی ہے معراج۔ معراج 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 کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ منانے کرے علی سے ملتا ہے، وہیں پر ہوتی ہے معراج جس جگہ جب بھی، وہیں پر ہوتی ہے معراج جس جگہ جب بھی حسن حسین کا نانا علی سے ملتا ہے۔ وہیں پر ہوتی ہے معراج جس جگہ جب بھی حسن حسین کا نانا علی سے ملتا ہے، حسن حسین کا نانا علی سے ملتا ہے۔ ہمارے بہت تشریف فرمائیں، یہ بھی شعر آگیا ہے، تمہیدی ہے، تیزی سے گزر جاؤں گا۔ زمانہ پوچھتا ہے کیا علی سے ملتا ہے، ہمیں طلب سے زیادہ علی سے ملتا ہے۔ خطار اٹھو کی لے کر کہا یہ سائل نے سوال نام پہ کیا کیا علی سے ملتا ہے۔ ترقی دیتی ہے آواز دور حاضر کی، ترقی دیتی ہے آواز دور حاضر کی، ہر ایک علم کو رستہ علی سے ملتا ہے۔ ترقی دیتی ہے آواز دور حاضر کی، ہر ایک علم کو رستہ علی سے ملتا ہے، ہر ایک علم کو رستہ علی سے ملتا ہے۔ تو صبح خدا کی ہو یا ہو وہ خطبہ زینب، صبح خدا کی ہو یا ہو وہ خطبہ زینب، یہ حق ہے دونوں کا لہجہ علی سے ملتا ہے۔ یہ حق ہے دونوں کا لہجہ، یہ حق ہے دونوں کا لہجہ علی سے ملتا ہے۔ آج کس کی ولادت ہے؟ سب کو پتا ہے کس کی ولادت ہے؟ مولا عباس کی نا۔ زبان خدا کی ہو یا ہو وہ خطبہ زینب، یہ حق ہے دونوں کا لہجہ علی سے ملتا ہے۔ جو مانگنا ہے علمدار شاہ سے مانگو، جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے علمدار شاہ سے مانگو، ملے گا ویسے ہی جیسا۔ علمدار شاہ سے مانگو، ملے گا ویسے ہی جیسا، ملے گا ویسے ہی جیسا۔ چونکہ شہزادے کا بھی ذکر آ گیا، علی سے ملتا ہے، ردیف کا مصرف ملاحظہ کریں، علی سے ملتا ہے، اب تک مصرف الگ تھا، اب ردیف کا مصرف ملاحظہ کریں کہ زبان خدا کی ہو یا ہو وہ خطبہ زینب، یہ حق دونوں کا لہجہ علی سے ملتا ہے۔ وہیں پر ہوتی ہے معراج جس جگہ جب بھی حسن حسین کا نانا علی سے ملتا ہے۔ ترقی دیتی ہے آواز دور حاضر کی، ہر ایک علم کو رستہ علی سے ملتا ہے۔ تو نہیں یہ کہہ اٹھے قاسم کو دیکھ کر رن میں، نہیں یہ کہہ اٹھے قاسم کو دیکھ کر رن میں، یہ شاہزادے کا چہرہ۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی نظریں علی سے ملتا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ ہماری پوری زندگی اس محبت میں گزر رہی ہے، اور اسی محبت کے سبب ہم حرام سے بچتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں کہ کہیں امام ناراض نہ ہو جائے، کہیں امام کا دل نہ دکھ جائے، امام کو راضی کرنا ہے۔ اسی فکر میں، علی کی محبت کی فکر میں ہم حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں ہے، صلہ ملاحظہ کریں حضرات۔
तरक्की देती है आवाज दौरे हाजिर की, हर एक इल्म को रास्ता अली से मिलता है, जो मांगना है अलमदार शाह से मांगो, मिलेगा वैसे ही जैसा अली से मिलता है। नहीं ये कह उठे कासिम को देख कर रोम में, ये शाहजादे का चेहरा, ये शाहजादे का चेहरा, आखिर सांसों में मेराज जिंदगी पाने, आखिर सांसों में मेराज जिंदगी पाने, अली का चाहने वाला अली से मिलता है। आखिर सांसों में मेराज जिंदगी पाने, अली का चाहने वाला। खुदा ने दे दिया सब कुछ, मैं और क्या मांगू। खुदा ने दे दिया सब कुछ, मैं और क्या मांगू। कमाल, मुझे पता चला, मैं पहली बार आया हूं यहाँ, मगर पता चला कि सारे के सारे मोमिनीन, तकरीबन सारे मोमिनीन बसते हैं और इनमें तकरीबन सादात हैं। मैं अपने हिस्से का मख्ता पेश कर रहा हूँ। बड़ा वहीं पर होती है मेराज, जिस जगह जब भी हसन हुसैन का नाना अली से मिलता है, जो मांगना है अलमदार शाह से मांगो, मिलेगा वैसे ही जैसा अली से मिलता है। खुदा ने दे दिया सब कुछ, मैं और क्या मांगू। कमाल अपना भी शजरा है, अली से मिलता है। कमाल अपना भी शजरा, कमाल अपना भी शजरा अली से मिलता है। कमाल अपना भी शजरा, वली ये रब का इशारा जो पा गया सूरज। खत्म बुलाया था, इमाम ने सूरज पलटाया था ना। वली ये रब का, बाहर हजरत माशाल्लाह नौजवान भाई मेरे क्यों ठहरे हुए हैं भाई, थोड़ा आप लोग भी हिम्मत अफजाई कर दीजिए, आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए, बहुत जगह है माशाल्लाह, आ जाइए, जश्न बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा, आ जाइए, आ जाइए। अभी सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की कलाम माशाल्लाह पेश करेंगे। वली ये रब का इशारा जो पा गया सूरज, वली ये रब का इशारा जो पा गया सूरज। अब पलट के जिंदगी अपनी बचा गया सूरज, पलट के जिंदगी अपनी बचा गया सूरज। तो जमीन पर फैले हुए गस्बी हुक्मरानों को, जमीन पर फैले हुए गस्बी हुक्मरानों को मेरे अली की हुकूमत दिखा गया सूरज। मेरे अली की हुकूमत, मेरे अली की हुकूमत दिखा गया, मेरे अली की हुकूमत। अच्छा एक किताब खत्म है, नूरे खातिरी शायर के साथ गड़बड़ ये होती है, सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। मैं मिजाज परखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। नूरे खालिद से मतलब बड़ा मतलब, नूरे खालिद से रोशनी लीजिए, नूरे खालिद से रोशनी लीजिए, इस तरह हर की आगही लीजिए। और शेर पेश करा, मुलाहिजा करें। हम जिंदगी के मानने वाले, हमारी कज़ा की जिंदगी बन के आती है। मन माता अल्लाह मोहम्मद मतलब माता शहीदा है। मुलाहिजा करें, जिंदगी कितने हर्फ हैं? ज़ाल, नून, दाल, गा, या, कितने हर्फ हैं? बोलिए। अब जिंदगी की जिद क्या है? पेश करा, मुलाहिजा करें। नूरे खालिद से रोशनी लीजिए, इस तरह हक की आगही लीजिए, इस तरह हक की आगही लीजिए, इस तरह हक की आगही लीजिए। अब 3 हर्फों से मौत मिलती है, 3 हर्फों से मौत मिलती है, 3 हर्फों से मौत मिलती है, 5 हर्फों से जिंदगी लीजिए। 3 हर्फों से मौत मिलती है, 5 हर्फों से, 5 हर्फों से जिंदगी लीजिए, 5 हर्फों से जिंदगी ली जाए। हजरत अब थोड़ा सा मैं अपनी तेजी से मंजिल तय करूं और मैं जो पेश करना चाहता हूं तेजी से कलाम पेश कर दूं। शहजादी सानिया ज़हरा की मदह में 2 खताब पेश करूंगा, मुलाहिजा करें। पहला किताब कि अज़मतों की है मालिका ज़ैनब, अज़मतों की है
مالکہ زینب زینت وصف کبریا زینب عظمتوں کی ہے مالکہ زینب زینت وصف کبریا زینب اب پنجتن ہے محافظ توحید پنجتن ہے محافظ توحید پنجتن ہے محافظ توحید پنجتن کی محافظہ زینب پنجتن ہے محافظ توحید اب پنجتن کی محافظہ زینب پنجتن کی محافظہ مجھے پتہ نہیں آپ حضرات کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ نہیں زندان میں ایک کنیز آئی بی بی کے ملنے کے لیے قرآن کے حوالے سے جو بی بی کا تعارف ہے 4 مصرے پیش کرا ہوں ملاحظہ کریں بی بی کی شان میں ان کے رتبے کا اعتراف کرے ان کے رتبے کا اعتراف کرے حق کا اعلان صاف صاف کرے ملاحظہ کریں دیکھے گا ان کے رتبے کا اعتراف کرے حق کا اعلان صاف صاف کرے حق کا اعلان صاف صاف کرے اس کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا بھائی اس کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا جس کا قرآن بھی طواف کرے اس کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا جس کا قرآن بھی طواف کرے جس کا قرآن بھی طواف کرے اس کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا جس کا قرآن بھی طواف کرے اب دیکھو تو دیکھیں گزشتہ سال میں ان دنوں میں کربلا میں تھا 15 شعبان میں کربلا میں ہوئی خدا سب کو زیارت نصیب کرے روزے پہ کھڑے ہو کر ایک منظر عجیب ہے چاہنے والے ازدحام ہے امام کے روزے بس وہ نظارہ دیکھ کر ارتدا ہوا ہے ملاحظہ کریں کہ دیکھو تو کربلا کی زمین پر یہ معجزہ دیکھو تو کربلا کی زمین پر یہ معجزہ بے لوث بے نظیر عقیدت کی دھوم ہے دیکھو تو کربلا کی زمین پر یہ معجزہ بے لوث بے نظیر عقیدت کی دھوم ہے بے لوث بے نظیر عقیدت کی دھوم ہے حیران ہے جہاں کہ زیارت کی چاہ میں حیران ہے جہاں کہ زیارت کی چاہ میں ایک بے کفن کی قبر پہ کتنا ہجوم ہے حیران ہے جہاں کہ زیارت کی چاہ میں ایک بے کفن کی قبر پہ کتنا ہجوم ہے ایک بے کفن کی قبر پہ آج اسی حسین کے لیے قبلہ نے فرمایا اسی حسین کی گود میں عباس آئے ہیں اس سے بڑھ کر عزاداروں کی اور کیا خوشی ہوگی کہ آج حسین کے ہوٹے پر مسکراہٹ آئی ہے عباس نے حسین کو دیکھا ہے نا پھر عاشور بھی آپ کی نگاہوں میں ہے اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے میں ایک کتاب باب الحوائج کے مضامین پیش کر رہا ہوں تازہ ہے آپ جیسے چاہے سن لیجئے چوتھا مصرع ملاحظہ کریں حضرت عباس کی پوری زندگی ایک مصرع میں سمٹنے کی کوشش کی ہے ملاحظہ کریں حضرات قبلہ پیش کر رہا ہوں انتظام ملاحظہ کریے گا اس مسئلے کا اہتمام ملاحظہ کریے گا کہ بنا لی اپنی حد فقط اطاعت حسین تک بنا لی اپنی حد فقط اطاعت حسین تک بنا لی اپنی حد فقط اطاعت حسین تک اب دکھایا اختیار بس مشیت حسین تک دکھایا اختیار بس مشیت حسین تک ہوا ہے باوفا کی باوفا نگاہوں کا سفر ہوا ہے باوفا کی مصرع دلوں پہ لکھیے ہوا ہے باوفا کی باوفا نگاہوں کا سفر زیارت حسین سے زیارت حسین تک ہوا ہے باوفا کی باوفا نگاہوں کا سفر زیارت حسین سے زیارت حسین تک زیارت حسین سے حضرت میرا وقت تو چلا دو کلام آخری میں پیش کرا ملاحظہ کریں زیارت حسین سے زیارت حسین تک تو نقطۂ با سے عداوت جو بشر رکھتے ہیں ملاحظہ کریں ایک لفظ ہے بشر اسے لکھا جاتا ہے بے شین رے بشر اس کی تشریح کرنے کی کوشش ملاحظہ کریں نقطۂ
عداوت جو بسر رکھتے ہیں نقطۂ بے سے عداوت جو بسر رکھتے ہیں اب باہر نکلتے ہی سمجھ آیا وہ شر رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نقطۂ بے سے عداوت جو بسر رکھتے ہیں باہر نکلتے ہی سمجھ آیا وہ شر رکھتے ہیں. مطلب بابو نواز کی مدح میں پیش کرو. باہر نکلتے ہی سمجھ آیا وہ شر رکھتے ہیں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. اور شیر پیش کرو حضرت ملاحظہ کریں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. تیر و تلوار کی خنجر کی ہتھیاروں کی اسے ضرورت نہیں. کیوں نہیں ہے ملاحظہ کریں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. تو فوج اعداء کے لیے جنبش ابرو ہے بہت. فوج اعداء کے لیے جنبش ابرو ہے بہت. یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. فوج اعداء کے لیے جنبش ابرو ہے بہت. یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. یہ اشاروں میں قیامت کا میں تھک گیا یہ آپ لگے. یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. اور شیخ میرا پیش کرام لاتے یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. تو یوں حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں ضیا. یہ شیخ شاید کیا سمجھ پائے. میں کوشش کر رہا ہوں. دو القاب دونوں کو ایک جگہ کیا. ایک امام حسین کا, ایک حضرت عباس کا. ان الحسین مصباح الہدی سکینۃ اللہ اور عباس قمر بنی ہاشم. یہ دونوں لقب ذہن میں رکھیے. شیر پیش کر رہا ہوں. حسین ہدایت کا چراغ, عباس قمر بنی ہاشم. ملاحظہ کریں. نقطۂ عباس سے عداوت جو بسر رکھتے ہیں باہر نکلتے ہی سمجھ آیا وہ شر رکھتے ہیں. مولا عباس قدم رنگ میں جدھر رکھتے ہیں. عرش سے آ کے فرشتے وہاں پر رکھتے ہیں. فوج باطل کے لیے جنبش ابرو ہے بہت. یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں. یوں حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں ضیا. یوں حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں ضیا. یوں حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں ضیا. پاس اپنے بنی ہاشم کا خبر رکھتے ہیں. حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں. پاس اپنے بنی ہاشم کا خبر رکھتے ہیں. پاس اپنے بنی ہاشم کا خبر رکھتے ہیں. اور کہتا ہے روضہ عباس جری کا پرچم حاجی آپ نے اٹھایا, لہرایا. شیخ یہ گا یوں حسین ابن علی دین کو دیتے ہیں ضیا. پاس اپنے بنی ہاشم کا خبر رکھتے ہیں. کہتا ہے روضہ عباس جری کا پرچم. کہتا ہے روضہ عباس جری کا پرچم. بے خبر جان لے ہم سب کی خبر رکھتے ہیں. کہتا ہے روضہ عباس جری کا پرچم. بے خبر جان لے ہم سب کی خبر رکھتے ہیں. ہم علی والوں کو تنہا جو سمجھتے ہیں سنے. ہم علی والوں کو تنہا جو سمجھتے ہیں سنے. ہم اکیلے ہی ہزاروں کا جگر رکھتے ہیں. ہم علی والوں کو تنہا جو سمجھتے ہیں سنے. ہم اکیلے ہی ہزاروں کا جگر رکھتے ہیں. ان سے راضی ہی نہیں مولا ابو ذر کی قسم. شعر پیش کر رہا ہوں. حالت حاضرہ ہے. کچھ مدح خان, کچھ شعراء, پورے نہیں, کچھ شعراء, کچھ مدح خان آج ایسے ہو گئے جو ماحول خراب کر رہے ہیں. مدح کا ماحول, پاکیزہ عبادت کا ماحول. شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں. ہم کو کیا خوف اجل, ہم ہیں غلام عباس. موت سے آ کے ملانے کا ہنر رکھتے ہیں. ہم علی والوں کو تنہا جو سمجھتے ہیں سنیں. ہم اکیلے ہی ہزاروں کا جگر رکھتے ہیں. ان سے راضی ہی نہیں مولا ابو ذر کی قسم. ان سے راضی ہی نہیں مولا ابو ذر کی قسم. ان سے راضی ہی نہیں مولا ابو ذر کی قسم. مدح مولا میں جو بس خواہش سر رکھتے ہیں. ان سے راضی
تازی ہی نہیں مولا افضل کی قسم مدح مولا میں جو بس خواہشیں سے رکھتے ہیں یوں میری نوکری ختم ہوئی یوں مگر شعر سنیے گا یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز اتنا سنا آپ نے نوجوانوں نماز کی عادت ڈالو نماز بہت بڑی عبادت ہے نماز قبول تو سب قبول نماز نہیں قبول تو کچھ قبول نہیں ہے نا اور پھر ہماری نماز پوری دنیا سے الگ ہے ملاحظہ کریں فوج باطل کے لیے جنبش ابرو ہے بہت یہ اشاروں میں قیامت کا اثر رکھتے ہیں یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز لوگوں کی نمازیں بیمار ہوتی ہیں لاغر ہوتی ہے ہماری نمازیں بیمار نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی سنیے گا آخری پر جہاں تک میری آواز آ رہی ہے یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز ہم وہ ہے خاک شفا پر جو نظر رکھتے ہیں یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز ہم کو ہے خاک شفا پر جو نظر رکھتے ہیں حضرات انشاءاللہ حیات یوں ہماری نہیں ہوتی کوئی بیمار نماز ہم کو ہے خاک شفا پر جو نظر رکھتے ہیں میری نوکری ختم ہوئی بڑی مبارکباد بانیان کو شورا کوٹ مہربان کو حیات رہی تو پھر ملاقات ہوگی آخری خطہ سن لیجئے جس کی ولادت ہے اس کے وارث کی بارگاہ میں جہاں میں ایک فیصلہ ہے پورا ملاحظہ کریں جہاں میں قائم عالی مقام ظاہر ہے جہاں میں قائم عالی مقام ظاہر ہے السکون قلب رسول انام ظاہر ہے یہ پردہ غیب امام کہاں ہے پردہ غیب میں ہے نا چھوٹوں کو معلوم بڑوں کو معلوم سب کو معلوم امام کہاں ہے پردہ غیب میں امام پردہ غیب میں امام پردہ غیبت کے پردے میں امام غیبت کے پردے میں کیا مطلب ہے پردہ غیب کا کیا تشریح ہے اس پردہ غیب کی ملاحظہ کریں حضرات جہاں میں قائم عالی مقام ظاہر ہے سکون قلب رسول امام ظاہر ہے سکون قلب آخری مصرع پیش کرو خدا حافظ سکون قلب رسول امام ظاہر ہے کمال کیسے کہوں ہے امام پردے میں کمال کیسے کہوں ہے امام پردے میں ہے اپنی آنکھوں پہ پردہ امام ظاہر ہے حضرات یہ تھے محسن کمال حیدرآبادی بہت ہی خوبصورت اشعار سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے مولا عباس کے حوالے سے اور کبھی شہزادی زینب کے حوالے سے چونکہ وقت بالکل کم ہے بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ایک قطع آپ کے لیے اور ایک قطع شاعر کے لیے جسے دعوت سخن دینا ہے ایک صلوات پڑھ کر آپ حضرات سماعت فرمائیں صلوات پڑھ دیں محمد جن میں ذکر علی نہیں ہوتا شعر دیکھیں میری طرف متوجہ رہیں جن میں ذکر علی نہیں ہوتا خاک اڑتی ہے ان مکانوں میں جن میں ذکر علی نہیں ہوتا خاک اڑتی ہے ان مکانوں میں اور جو نمک کھائیں حق ادا نہ کریں کیڑے پڑ جائیں ان زبانوں میں صلوات پڑھیں محمد علیہ دیکھیں ہماری فہرست میں صرف 2 شاعر بچے ہیں ایک عالم دین کو تقریر کرنا ہے 2 شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے یہ شعرا جو آپ کی بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں یہ زیادہ تر نارتھ انڈیا میں جو ہے محافل پڑھتے ہیں اور میں آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ وہاں محافل پوری رات چلتی ہے یعنی مغرب کی نماز کے بعد اگر شروع ہوئی تو نماز صبح سے پہلے بند ہوتی ہے اور کہیں کہیں نماز صبح کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہے اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں علی جناب مولانا علی اکبر صاحب قبلہ کو پیش کروں چونکہ محسن کمال حیدرآبادی شہزادی زینب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں شعر عرض کر رہے تھے صرف ایک قطع اور اس کے بعد مولانا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ پڑھ کے نہج البلاغہ لوگ دنیا میں پڑھ کے نہج البلاغہ لوگ دنیا میں ایک اچھے ادیب ہوتے ہیں
پڑھ کے نہج البلاغہ، شعر سننے ہیں تو شعر سنیے، پڑھ کے نہج البلاغہ لوگ دنیا میں ایک اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی اکبر صاحب قبلہ کی خدمت میں کو مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا عباس میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں، یا جو آپ کی مرضی تقریر کرنا چاہیں تو تقریر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرکیف ثواب میں شامل ہونے کے وجہ سے میری آپ کی خدمت میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ شاید 10 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ میں آپ تک ایک خاص پیغام پہنچا دوں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اختر لی امرأة من ذوی البیوت والشجاع۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ غازی بابو الحوائج علیہ السلام کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، لہذا اسی ضمن میں ایک دو خاص پیغامات آپ تک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مولا نے اللہ کی بارگاہ میں جو چیز طلب کی وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ خود اس حدیث میں جو کہ مکمل ہے، میں نے ایک حصہ پڑھا، فرمایا اے بھائی عقیل، آپ میرے لیے پاکیزہ شجاع ترین گھرانے سے ایک عورت کو تلاش کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ یعنی گویا یہ شادی جو شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہا کے آپ نے کی، اس کا مقصد اولاد ہے۔ اولاد آدمی کب طلب کرتا ہے، اولاد کی خواہش کب ہوتی ہے؟ جب اولاد اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر اولاد نہ ہو، توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات، اولاد نہ ہو جب آدمی اولاد طلب کرے گا۔ اچھا اولاد ہو، ایک صرف کی ہو، مثلا لڑکی ہو لڑکے نہ ہو تب طلب کرے گا، لڑکے ہو لڑکی نہ ہو تب طلب کرے گا۔ ایک اور چانس رہ گیا، وہ کیا ہے؟ دونوں ہیں مگر خدا معاف کرے معذور ہیں، یعنی آنکھوں سے پایوں سے اپاہج سے کچھ ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو میں نے راستے بتائے ان میں سے کون سا راستہ ہے کہ جس کے خاطر مولا کائنات آگے بڑھتے؟ اولاد نہیں تھی، نہیں، ایسی اولاد کے دو امام، بیٹیاں بھی موجود۔ خدا معاف کرے جب دونوں ہوں پھر کیوں مانگے گا اولاد کو انسان؟ ہاں مگر کوئی معذور ہو، یہ تو تصور کے کسی وادی میں بھی نہیں بات آتی، اس لیے کہ یہاں جو ہیں وہ سب شفا دینے والے ہیں۔ تو پھر اب وہ کون سی بات رہ گئی کہ مولا کائنات بیٹا چاہتے ہیں جبکہ دو بیٹے امام ہیں؟ پھر کون سی ایسی بات رہ گئی کہ جس کے ذمن میں مولا کائنات بیٹے کی خواہش کر رہے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے سے بھائیوں کے خاطر ایک مثال کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کوئی چیز کسی کی نگاہ میں پڑ جائے، نکالنے کی ضد میں آ جائے تو تعریف شروع کر دیتا ہے، کیا کہنا، کیا زبردست آپ کا یہ پین ہے۔ ایک بار اچھا لگا، دو بار اچھا لگا، تیسری بار آدمی کہتا ہے بھائی یہ کام کرو، لگتا مجھے آپ کو بہت اچھا لگ گیا، یہ لے لیجیے آپ۔ ہم کبھی کبھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہم جیسے کمزور، جاہل، کنجوس بھی دینے کے بعد پھر نہیں کہتے یہ میرا ہے، نہیں معلوم کہاں آپ پہنچے ہیں۔
دینے کے بعد کبھی نہیں کہتے یہ میرا ہے. آپ توجہ کریں، مباہلہ گواہ ہے کہ رسالت باب نے جب مباہلہ میں جاتے ہوئے اللہ کی یہ آیت کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. حبیب کبریا کی بات ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی. اور رسول اپنے بیٹے مباہلہ میں لے جائیں. آپ ایمان سے بتائیے مباہلہ ہوا، مگر کون سے بیٹے تھے رسول کے جو مباہلہ میں لے گئے؟ تو وہ حسن و حسین ہیں کہ جس کی گواہی زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یعنی مباہلہ میں آپ بیٹے لے گئے حسن و حسین، بات تمام ہو گئی. جب رسول انہیں لے گئے آیت نے تصدیق کیا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اب یہ حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں، مباہلہ گواہ ہے رسول اپنے بیٹے بنا کر لے گئے. جب ہم جیسے لوگ کسی کو دے دیتے ہیں پھر نہیں کہتے یہ میرا ہے. جب یہ مباہلہ میں دونوں بیٹے رسول کے ہو گئے تو اب یہ بات علی مرتضیٰ کے ذہن میں تھی، جانتے تھے کہ جب یہ دونوں علی کے ہو گئے، جب یہ دونوں رسول کے ہو گئے تو اب مجھے ایک بیٹا چاہیے. یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے کہ جب یہ دیکھا کہ بیٹے نہیں ہیں اللہ سے کہا پروردگار جو تھے وہ رسول نے لے لیے، مجھے مجھ جیسا بیٹا عطا فرما. بلند سرور بے دل محمد اور اللہ نے دیا بھی تو پتہ کیسے دیا. آج کہوں گا بس میں اپنے وعدے کے اعتبار سے سمیٹ رہا گفتگو. حضرات مولا کائنات نے بھائی سے کہا ایسے جو شجاع ترین پاکیزہ ترین گھرانے سے. ایمانداری سے بتائیے جوان بچے بیٹھے ہیں، میری عادت ہے میں ماحول پہ کہیں نہ کہیں آیت اور حدیث سے کچھ باتیں کھینچ کے لاتا ہوں، اس لیے کہ آیتیں احادیث کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں بھی ہمارے زمانے کے اعتبار سے ایک پیغام ہے. بھائی یقین سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک شجاع ترین پاکیزہ ترین گھرانے سے چاہیے. کیا نصیحت ہے اس میں؟ کیا مولا کائنات کو کہنا ضروری تھا؟ کیا وہ گھرانہ معلوم نہیں تھا؟ اما علی علیہ السلام سے کوئی گھر باقی رہ گیا جس کے ہاتھوں میں آنے والی ذوالفقار 70 نسلوں کو جان جائے؟ وہ کیا کس گھر میں پاکیزہ ہے نہیں معلوم؟ میں کہوں گا یا علی آپ کی تلوار نسلوں کو جان لیتی ہے تو پھر آپ کو سیدھے سیدھے ایڈریس بتا کر پتہ بتا کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ ہے میرا رشتہ کہہ دو. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ضرورت نہیں تھی. ارادہ کرتے تو دنیا آپ کے قدموں پہ تھی، مگر آپ نے بڑے بھائی سے اختیار دیتے ہوئے کہا. اس میں پیغام کیا ہے کہ بھائی آج ہمارے زمانے کے معاشرے میں بچے وہاں ذوالفقار نسلوں کو جانتی تھی، آج موبائل آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کے دنیا کے پتے دیتا ہے اور لڑکے خود اپنا پتہ نکال لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے دل میں کیا ہونے والا ہے. اب رشتے ماں باپ نہیں، آدمی خود اپنے رشتے سنا دیتا ہے. میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے تلاش کر لیا ہے. تو دیکھیے یہ ہمارے زمانے میں ہے. تو کیا مولا کائنات کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنا رشتہ بھی بتاتے؟ کہنا بڑے بھائی کو، چھوٹے کو نہیں، بڑے بھائی کو ذمہ داری دی کہ آپ میرے لیے رشتہ دیکھیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا جتنا بھی تمہاری نگاہیں رشتے کو دیکھیں، مگر ایک بات اصول میں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی مولا کائنات میں ایک اصول دے رہا ہوں، جب گھر میں بڑے رہا کرے رشتے خود نہ ڈھونڈا کرو، رشتے بڑوں کے حوالے کر دیا کرو تاکہ معاشرے میں نظام باقی رہے. سلمان بنت محمد علیہ ورنہ مولا کائنات خود اپنا رشتہ. بس میں ختم کر رہا ہوں، کہنے کو بہت ساری باتیں تھیں اور کل سید الشہداء کی ولادت باسعادت رہی. ایک کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں اس ایام میں یہ کہنا میرا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. آخری کلام، آخری حضرات کیا کہنا اس حسین کا، کیا کہنا اس میرے آقا کا.
آئے تو حر کو بالوں پر دیا، جاتے ہوئے حر کو معاف کرتے ہوئے رومان شہزادی صدیقہ طاہرہ دیا۔ آئے تو ایک کو آزاد کیا، گئے تو ایک کو آزاد کیا۔ حضرات مگر ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فطروس کے پاس نہیں گئے، فطروس آپ کے گہوارے تک آیا۔ آپ حر کے پاس نہیں گئے، حر آپ کے پاس آیا۔ جو ان کے پاس آتا ہے وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے، وہ رومان زہرا کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ جتنے آزاد خانے ہیں، جب بھی یہاں محفل و مجالس ہوا کرے، فطروس کے مانند آیا کرو، حر کے مانند آیا کرو۔ جو اس دروازے پہ آتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، رومان زہرا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہاں حر کو رومان امام حسین نے دیا، مگر آزادان کی عظمت یہ ہے کہ جب ان کے گھر آزاد خانے میں آتے ہیں تو شہزادی رومان لے کے خود چلے آتی ہے۔ بس حدیث ختم کیا کہ وفا کو ناز ہے جس پر، ریحانہ نازمی کا ہے کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ ایک سلوات دے دیجئے محمد والے علی کا خون زہرا کی دعا، علی کا خون زہرا کی دعا، شبیر کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ بلند سلوات دیجئے۔ حضرات مائک پر موجود تھے علی جناب مولانا علی اکبر صاحب اللہ بڑی ایمان افروز تقریر سے آپ کو محسوس فرما رہے تھے۔ جاتے جاتے مولا عباس کے حوالے سے دو قطعے بھی سنا کر چلے گئے، تو قبل اس کے کہ میں کسی دوسرے شاعر کو دعوت سخن دوں، ایک قطعہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جب ان کے روضہ اقدس کے گرد گھومیں گے، بڑے آرام سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور آرام ہی سے سنیے گا، مجھ کو داد نہیں صرف آپ کی دعا چاہیے، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ جب ان کے روضہ اقدس کے گرد گھومیں گے، چمک اٹھے گا مقدر، چمک اٹھے گا مقدر، خوشی سے جھومیں گے۔ جب ان کے روضہ اقدس کے گرد گھومیں گے، چمک اٹھے گا مقدر، خوشی سے جھومیں گے۔ نہیں ہے ہاتھ جو ان کے تو کیا ہوا خورشید، ملے تو حضرت عباس پاؤں چومیں گے، ملے تو حضرت عباس پاؤں چومیں گے۔ ہوا کرم تو خدا کے حرم کو چومیں گے، ہوا کرم تو خدا کے حرم کو چومیں گے۔ مدینہ جا کے در محترم کو چومیں گے، مدینہ جا کے در محترم کو چومیں گے۔ اگر غریبی سے کرب و بلا پہنچ نہ سکے، امام بارے میں جا کر علم کو چومیں گے، امام بارے میں جا کر علم کو چومیں گے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ اگر غریبی سے کرب و بلا پہنچ نہ سکے، امام باڑے میں جا کر علم کو چومیں گے۔ بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں علی جناب ثقلین سلمو کی خدمت میں، تو مائک پر تشریف آئیں، چونکہ بہت دور سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، مولا عباس کی بارگاہ میں حاضری دینے اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے والد کے لیے دعا کیجیے، چاہے اپنا کاروبار چھوڑ کر مولا انہیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ انہیں برکت عطا فرمائے کہ اپنے بچے کو خود لے کر آتے ہیں۔ آئیے آپ کی بھی خدمت میں علی جناب ثقلین سلمو، آپ اللہ سے گزارش ہے کہ دعاؤں سے ضرور نوازیے اس بچے کو، صلوات پڑھ کر استقبال کریں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا الکونین، اسد اللہ الغالب
علی ابن ابی طالب صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نود علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات پڑھے محمد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس معبود برحق کا کہ شرف بخشنے والے رب نے مجھ حقیر کو میرے مولا علی اکبر کی جوتی سے چمٹی ہوئی خاک کے ذرات کے صدقے میں یہ شرف بخشا کہ میں آپ لوگوں کے حضور میں حاضر خدمت ہوا. لفظ لفظ پہ توجہ کیجیے گا, کوئی بات پسند آ جائے تو اس حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اسی لیے کہ میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی. لفظ لفظ توجہ کیجیے گا, کوئی بات پسند آ جائے تو اس حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی, میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی. میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عادل انکل کا اور اول کنڈا کے تمام مومنین کا, اور خصوصاً باپو انکل کا جو بیلور سے یہاں تشریف لائے, سلمان بھائی کا جو بیلور سے یہاں تشریف لائے مولا کی محبت میں اور حاضری دینے یہاں تشریف لائے. میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اول کنڈا کے تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے پیار اور محبت دے رہے ہیں, اس لیے کہ قسمت سے میں نجات کی منزل میں آ گیا. سبحان اللہ. قسمت سے میں نجات کی منزل میں آ گیا, عشق علی کا نور میرے دل میں آ گیا. قسمت سے میں نجات کی منزل میں آ گیا, عشق علی کا نور میرے دل میں آ گیا. دنیا کی خواہشات کو ٹھوکر پہ مار کر میں مدح اہل بیت کی محفل میں آ گیا. قسمت سے میں نجات کی منزل میں آ گیا, عشق علی کا نور میرے دل میں آ گیا. دنیا کی خواہشات کو ٹھوکر پہ مار کر میں مدح اہل بیت کی محفل میں آ گیا. اسی لیے ہوئی ہے آج جو مولا کی میرے پیدائش, ہوئی ہے آج جو مولا کی میرے پیدائش, انہی کا تذکرہ ہے وقت دو جہان میں ہے. ہوئی ہے آج جو مولا کی میرے پیدائش, انہی کا تذکرہ ہے وقت دو جہان میں ہے. اور یہ بار بار بتاتی ہے رونق محفل, یہ بات کیا بتاتی ہے دیکھیے گا. ہوئی ہے آج جو مولا کی میرے پیدائش, انہی کا تذکرہ ہے وقت دو جہان میں ہے. یہ بار بار بتاتی ہے رونق محفل, یہ بار بار بتاتی ہے رونق محفل, ہمارا مولا ہمارے ہی درمیان. ہوئی ہے آج جو مولا کی میرے پیدائش, انہی کا تذکرہ ہے وقت دو جہان میں ہے. یہ بار بار بتاتی ہے رونق محفل, ہمارا مولا ہمارے ہی درمیان میں ہے. ہمارا مولا ہمارے ہی درمیان میں ہے. اسی لیے تمہارے آنے سے دنیا میں نور ہے مولا, تمہارے آنے سے دنیا میں نور ہے مولا, جو تم سے دور وہ جنت سے دور ہے. تمہارے آنے سے دنیا میں نور ہے مولا, جو تم سے دور وہ جنت سے دور ہے مولا. اور تیرے حضور میں آنے سے جو کرے پرہیز. چوتھے کسی وقت کیا تجھے فرمائے گا, تمہارے آنے سے دنیا میں نور ہے مولا, جو تم سے دور وہ جنت سے دور ہے مولا. تیرے حضور میں آنے سے جو کرے پرہیز, تیرے حضور میں آنے سے جو کرے پرہیز, لہو میں اس کے خرابی ضرور ہے مولا. بہت شکریہ, تمہارے آنے سے بہت شکریہ. تمہارے آنے سے دنیا میں نور ہے مولا, جو تم سے دور وہ جنت سے دور ہے مولا. تیرے حضور میں آنے سے جو کرے پرہیز, لہو میں اسی خرابی ضرور ہے مولا. جشن عباس منا رہے ہیں, فرش پہ تمام اللہ تشریف رکھتے ہیں. 4 مصرے تحفۃ پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے گا. اسی لیے کہ جلال
حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں. عباس نے منا رہے جماعت فرمائے گا. جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. اور منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ سوچا اس سے بخار تو جو فرمائے گا کیوں نہیں آتا ہے. سماج فرمائے گا. جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں. جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. اور منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا. کیوں؟ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا. اسے معلوم ہے اس فرش پہ جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا. منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا. اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں. مولا سلامت رکھے عباس دے بنانے والوں کو. اسی لیے کہ جن کی آنکھوں میں حیا کا پانی ہوتا ہے وہی عباس دے مناتے ہیں. کسی کی تشنہ نبی کی احساس لگتی ہے. قسم خدا کی ہر ایک موج اداس لگتی ہے. کسی کی تشنہ نبی کی احساس لگتی ہے. قسم خدا کی ہر ایک موج اداس لگتی ہے. اور ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر. ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر. یہ نام سنتے تو پانی کو پیاس لگتی ہے. کسی کی تشنہ لبی کی احساس لگتی ہے. قسم خدا کی ہر ایک موج اداس لگتی ہے. ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر. یہ نام سنتے تو پانی کو پیاس لگتی ہے. یہ نام سنتے تو پانی کو پیاس لگتی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سماج فرمائے گا کہ پھر زمانے کو کوئی حیدر سسانی چاہیے. سبحان اللہ. پھر زمانے کو کوئی حیدر سسانی چاہیے. وقت کہتا ہے دعاؤں میں ربانی چاہیے. پھر زمانے کو کوئی حیدر سسانی چاہیے. پھر زمانے کو کوئی حیدر سسانی چاہیے. وقت کہتا ہے دعاؤں میں ربانی چاہیے. اور آؤ سب روضہ عباس پر چل کر یہ کہیں. چوتھے مصرے میں خاتون جو فرمائے گا. سماج فرمائے گا. آؤ سب روضہ عباس پر چل کر یہ کہیں. پھر زمانے کو کوئی حیدر سسانی چاہیے. وقت کہتا ہے دعاؤں میں ربانی چاہیے. آؤ سب روضہ عباس پر چل کر یہ کہیں. چل رہی ہے ساری دنیا تھوڑا پانی چاہیے. آؤ سب روضہ عباس پہ چل کر یہ کہیں. چل رہی ہے ساری دنیا تھوڑا پانی چاہیے. چل رہی ہے ساری دنیا تھوڑا پانی چاہیے. اور ماشاءاللہ سے اس محفل کا آغاز بھی تلاوت حدیث قصہ سے ہوا ہے. اور ناظم محفل بھی حدیث قصہ کے حوالے سے شعر انہوں نے پڑھا. تو میں ذہن میں ایک مطلب اور 5 شعر میں ذہن میں آ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سماج فرمائے گا. مطلب حاضر خدمت ہے کہ کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. محفل کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہوا ہے. سماج فرمائے گا. کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے. کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے. اور ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو. ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث کی ساتھ ملتی ہے.
سے ملتی ہے، کہا یہ کس سے ترقی دعا سے ملتی ہے، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی بہت بہت شکریہ، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصہ سے ملتی ہے، اور سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر۔ شیر دیکھیے گا انشاءاللہ ایک منزل تک لے چلوں آپ کو۔ کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کہانی کس سے ترقی دعا سے ملتی ہے، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصہ سے ملتی ہے۔ سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر، سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے۔ سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر، سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے۔ اب دیکھیے جس منزل پہ آپ کو لانا چاہتا تھا وہ منزل آ گئی ہے۔ اس شعر کے لیے میں نے جی تمید باندھی ہے، سماج فرمائے گا۔ سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے، اور نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا۔ دیکھیے میں شعر کی تمید باندھا، سماج فرمائے گا۔ کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کہا یہ کس سے ترقی دعا سے ملتی ہے، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصہ سے ملتی ہے۔ سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے، اور نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا، نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے۔ نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا، نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے، تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے۔ اسی لیے کہ وہی انداز وہی لہجہ گفتار ہے، وہی انداز وہی لہجہ گفتار ہے، وہی چہرہ وہی روبرو رفتار ہے، وہی انداز وہی لہجہ گفتار ہے، وہی چہرہ وہی روبرو رفتار ہے، اور نصیری بھی حیرت میں گرفتار ہے، کیا بات بھی میرا پروردگار ہے؟ وہی انداز وہی لہجہ گفتار ہے، وہی چہرہ وہی روبرو رفتار ہے، نصیری بھی حیرت میں گرفتار ہے، کیا بات بھی میرا پروردگار ہے۔ ایک مطلب ایسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماج فرمائے گا کہ اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج دے گیا صدقہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گیا صدقہ میرے عباس کا، اور مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر۔ مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، چوتھے مصرے میں خاص فرمائے گا۔ اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گیا صدقہ میرے عباس کا، اور مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس۔ مانگنے والوں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر۔ اور ماشاءاللہ آج سب ہر گھر میں نظر بھی ہوتی ہے، نیاز بھی ہوتی ہے، مولا عباس کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حاضری کھاتے نہیں ہیں۔ ایک مطلب اور ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ گر سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹوا کر نہیں، گر سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹواتا نہیں، یہ زمانہ حشر طلب جس کے وفا پاتا نہیں۔ بس ایک مطلب اور ایک شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گر سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹواتا نہیں، یہ زمانہ حشر طلب اس کے وفا پاتا نہیں، اور میرے مالک میرے آقا رزق اس کا چھین لے۔
चौथे मिसरे पे यहाँ से लेके आखिरी अज़ादात तक फरमाएगा। कर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, कर सकीना का चचा हाथों को कटवाता नहीं, ये जमाना हश्र तलक रिस्क वफा पाता नहीं। मेरे मालिक मेरे आका रिस्क उसका छीन ले, मेरे मालिक मेरे आका रिस्क उसका छीन ले। हज़रत अब्बास की जो हाज़री खाता कर सकीना का चचा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तमाम उलमा इकराम का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ मिसरे में अपने तौफीक पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएगा। इसीलिए कि इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है। उलमा इकराम के लिए तौफीक में चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है, इल्म अफकार की यलगार में शमशीर भी है। इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है, इल्म अफकार की यलगार में शमशीर भी है। इल्म है हक का सिला, इज्जत व तौकीर भी है। इल्म हैदर भी है, अहमद भी है, शबीर भी है। इल्म इंसान की तकदीर भी तदबीर भी है, इल्म अफकार की यलगार में शमशीर भी है। इल्म है हक का सिला, इज्जत व तौकीर भी है। इल्म अहमद भी है, हैदर भी है, शबीर भी है। इल्म इस्लाम के गुलशन में कली बनता है, हक के मिंबर पे अगर हो तो आलू बनता है। मेरे भाई को मैं सलामत रखे। और जोश में उन्होंने नारे लगाया है, अली अली की सदा बुलंद की है। मैं चंद अशर आपने जो फतन पेश करता हूँ, समाज फरमाएगा। इसीलिए हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर, आपने कहा ना वो पहला नंबर अली अली, समाज फरमाएगा। हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, चौथे का मगर रंग निराला नजर आया। हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, चौथे का मगर रंग निराला नजर आया। मिंबर पे अली फर्श पे ईसा नजर आया, मिंबर पे अली फर्श पे ईसा नजर आया। जो मुसहब नातिक है वो गोया नजर आया, और नजरों में मलक शाने बड़ी तोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी में बस बड़ी अली की नारे लगाएंगे, बेत नजर फरमाएगा। हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, हर चरख पे कुदरत का तमाशा नजर आया, चौथे का मगर रंग निराला नजर आया। मिंबर पे अली फर्श पे ईसा नजर आया, जो मुसहब नातिक है वो गोया नजर आया। नजरों में मलक शाने बड़ी तोड़ रहे हैं, नजरों में मलक शाने बड़ी तोड़ रहे हैं। इंजील है खामोश अली पर, नजरों में मलक शाने बड़ी तोड़ रहे हैं, नजरों में मलक शाने बड़ी तोड़ रहे हैं। इंजील है खामोश अली बोल रहे हैं। आइए मैं मौजूद पे आता हूँ। देखिएगा सकीना का चचा हाथों कटवाता नहीं, ये जमाना हज तलक इसके वफा पाता नहीं। मेरे मालिक मेरे आका रिस्क उसका छीन ले, हजरत अब्बास की जो हाजिरी खाता नहीं। और माशाल्लाह से देखिए, मैं यहाँ आया और हमने देखा भी हर गली हर ऊंचा मौला अब्बास का अलम जो है वो फिर रहा था माशाल्लाह से। और ये अलम को देख के इनका निकाह भी टूट जाता है। मुझे हुक्म भी मिला है तो मैं हुक्म की तामील भी करता हूँ। कि अली के बुक्स में ऐसा नसीब फूट गया। मैंने यहाँ देखा हर घर में माशाल्लाह से मौला अब्बास का अलम है, हर घर की छत पे मौला अब्बास का अलम है।
علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا علی کے بغض میں بہت بہت جانا علی کے بغض میں ایسا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا اور ان کے تعزیہ دیکھنے سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب چاند مصرے اور کہ چند سکوں میں جنہوں نے بیچے ہیں اپنے کلام چند سکوں میں جنہوں نے بیچے ہیں اپنے کلام ان کی صورت تو کیا روح بھی کالی ہوگی چند سکوں میں جنہوں نے بیچے ہیں اپنے کلام ان کی صورت تو کیا روح بھی کالی ہوگی اور تعزیہ دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے جن کا نکاح سماج فرمائیے گا چند سکوں میں جنہوں نے بیچے ہیں اپنے کلام ان کی صورت تو کیا روح بھی کالی ہوگی تعزیہ دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے جن کا نکاح ان کی اولاد بھلا کیسے حلالی ہوگی تعزیہ دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے جن کا نکاح ان کی اولاد بھلا کیسے حلالی ہوگی اور ماشاءاللہ سے باپو انکل کی پیشانی کو دیکھ کے مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سماج فرمائے گا اسی لیے کہ کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی اور خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہ ہے مولا ہمارا کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہ ہے مولا ہمارا کہیں ہوں گے سر جھکائے اور کہیں گے ہائے ہائے نہیں جن کو گوارا کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کہیں گے ہائے ہائے نہیں جن کو گوارا موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ دکھائے رب روزہ تمہارا موت ہم کو نہ آئے جب تک نہ دکھائے رب روزہ تمہارا نعرہ حیدری آواز بلند صلوات ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہ نکلا علی کا نام جو میری زبان سے نکلا علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے نکلا علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے اور بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے جمان جمان گلی گلی شہر شہر گلی گلی آول کونڈا گلی گلی نعرے حیدری نعرے خیبری نعرے صفدری دیدی امام زمانہ بلندری صلی بہت اچھے بھائی زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے ایک شعر آپ کے لیے بھی تحفتاً پیش کرتے جاتا ہوں سماج فرمائیے کہ یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے تیری ٹھوکر کا اشارہ ہے تو مردہ بولے دونوں ہاتھ پہن کر کے بلندانہ حیدری
सलामत रखे। देखिए नाज़रीन महफिल का इशारा हो चुका है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा अशार पेश करूँ। और माशाल्लाह से आदिल भाई ने भी हमें बताया कि 5 मुहर्रम को बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, जनाबे हूर की शबीयत बनती है। तो बस मुझे मुझसे याद आ गया और नाज़रीन महफिल ने भी जनाबे हूर के हवाले से चंद अशार पेश किए थे, मैं 4 में से पेश कर देता हूँ, समाज फरमाइए। जब हूर चला था बांध के रुमाल फातिमा, जब हूर चला था बांध के रुमाल फातिमा, जब हूर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर। जब हूर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर, और हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी। बड़ी आराम से शेर पेश करूंगा, समाज फरमाइएगा। जब हूर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर, और हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हूर हमें खरीद ले रुमाल बेचकर। हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हूर हमें खरीद ले रुमाल बेचकर। एक मतलब एक शेर पेश करता हूं, समाज फरमाएगा कि बावफा होके भी तुम बेवफा बन जाओगे। आइएगा देखिएगा, बावफा होके भी तुम बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा ना होगा क्या से क्या बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बावफा होके भी तुम बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा ना होगा क्या से क्या बन जाओगे, और मत दिखाओ फर्शे अज़ा पे सियासत का हुनर। बावफा होके भी तुम बेवफा बन जाओगे, बावफा होके भी तुम बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा ना होगा क्या से क्या बन जाओगे, और मत दिखाओ फर्शे अज़ा पे सियासत का हुनर, मत दिखाओ फर्शे अज़ा पे सियासत का हुनर, वरना तुम बनते बनते हुनरा बन जाओगे। अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूर आयन जिंदाबाद। है किसका पाक नहीं बस वही पुकारेगा, है किसका पाक नहीं बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। है किसका पाक नहीं बस वही लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक ये मौजूदा दिखला गए अब्बास के बाजू, दरिया को उठा ले गए अब्बास के बाजू, महशर में किधर जाएंगे शब्बीर के दुश्मन, हर समत नजर आएंगे अब्बास के बाजू। हाय हाय दारी, ये अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, और बाजू मेरे अब्बास के कांटों के कहां तक। छोटे हिस्से में भाई शेर बड़ा समाज फरमाएगा, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के कांटों के कहां तक, ये सारे अनादार हैं। आएंगे सरे हश्र नशानों के सहारे, कहते ही जिसे पै करे हसास के बाजू, ये सोच के खैमे में उठा लाए थे शब्बीर, अम्मा का सा है मेरे अब्बास के बाजू। और सलामत रखे भाई, हाथों की बात की है भाई ने, और कसम खुदा की मैंने देखा भी है,
اور عادل بھائی نے بتایا بھی تھا مجھے, عادل انکل نے مجھے بتایا بھی تھا, جب پرچم جا رہا تھا تو ہر گھر میں پرچم جا رہا تھا اور ہر گھر سے ایک صحرا پرچم کے اوپر سہرایا جا رہا تھا. اور عادل انکل نے کہا بھی کہ پرچم بہت وزنی ہو جاتا ہے. یہ تو معجزہ ہے مولا عباس کے اٹھانے والوں کے بازو میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے بازو کی بات کی ہے, سماعت فرمائے گا کہ دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے تو شیر سے پوچھو, کب سن ہے مگر وقت کی کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. اور جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم, بازو کی بات کی ہے بڑے سماعت فرمائے گا. دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, پانی کا ایک قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بشیر سے پوچھو, کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم, کمزور سے بازو ہے مگر جان. جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم, کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا پرچم, کمزور سے بازو ہے مگر جان بہت ہے. اور اول گنڈا میں پہلی بار جان کا شرف اور قرآن نے بخشا ہے نوکری کا. پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میں محرم میں بھی آپ کو اچھا لگا کہ قرآن نے حاصل لکھی ہوگی تو سماعت فرمائے گا. 4 میں سے آپ تمام عزاداروں کے لیے تحفتاً پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں یہاں آیا میں نے دیکھا ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر گلی میں عزا خانہ ہے, مولا کا عزا خانہ ہے. آپ لوگوں نے سجا رکھا ہے, ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. 4 مصرے تمام عزاداروں کے لیے میں پیش کرتا ہوں, پھر اپنی جگہ لے لوں گا. کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے, میں نے دیکھا ہر گلی میں عزا خانہ ہے. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے, دی کے سلطان تیری یادوں میں کھو جاتے ہیں. اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھے, ہم عزا خانوں کی تحریز پر سو جاتے ہیں. حضرات یہ تھے محترم ثقلین سلمون جو ممبئی سے تشریف لائے تھے. بڑے اچھے اچھے اشعار سے آپ حضرات کو نماز کو پڑھ رہے تھے. میں دعا گو ہوں مولا کی بارگاہ میں, مولا عباس بالخصوص مولا عباس کی بارگاہ میں, کہ مولا آپ اس بچے کو سلامت رکھے, میں اضافہ پڑھائیں, اور اسی طرح دن رات آپ کا ذکر کرتا رہے. صلوات پڑھیں محمد حضرات. ہماری فہرست میں کل ایک اور آخری شاعر جن سے محفل کا آغاز ہوا تھا, انشاءاللہ انہی پر میں آج کی اس محفل کا اختتام بھی کرنا چاہتا ہوں. محترم ثقلین سلمون نے جاتے جاتے جناب حر کا تذکرہ کیا. ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا ہے, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. گر چاہیے پلائے غم آل مصطفیٰ, گر چاہیے, میری طرف متوجہ رہیں, بالکل وقت نہیں ہے اور میں تمہید کر کے آپ کا وقت اور دوسروں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا شعر دیکھیں اور توجہ کریں. گر چاہیے بلائے غم آل مصطفیٰ, کنکر نہیں ستاروں در بن کے بات کر. گر چاہیے بلائے غم آل مصطفیٰ, کنکر نہیں ستاروں در بن کے بات کر. اور کیا دیکھتا ہے دولت اعمال جیب میں, کیا دیکھتا ہے دولت اعمال جیب میں, جنت خریدنی ہے تو حر بن کے بات کر. جنت خریدنی ہے تو حر بن کے بات کر. اور آخری قضا جو میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں قاضی درولی سے میں نے سنا تھا, آج سے بہت دن پہلے یاد آ گیا ہے, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی یفاس نے, یہ میری طرف سے آج کی محفل کا آپ کے لیے تحفہ ہے, لیکن ذرا غور سے سن لیجیے گا. شاید اگر آپ کو محسوس ہو تو شاید کہ میرے حق میں نہیں, جس کا شعر ہے اسے کم سے کم دعاؤں سے نواز دیجیے گا. جناب قاضی جرمنی, بہت بلند شاعر, بہت پائے کا شاعر, وہ کہتا ہے کہ جب ہواؤں میں جناب عباس کو کیا تھا,
जब हवाओं में नबी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। जब हवाओं में नबी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, और सर उठाकर मौजे कौसर देखती ही रह गई, सर उठाकर मौजे कौसर देखती ही रह गई। इतनी ऊंचाई पर रख दी तशनगी अब्बास ने, इतनी ऊंचाई पर रख दी तशनगी अब्बास ने। आइए, मैं नहीं आया सर के साथ, बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश हूँ आली जनाब हसन जलालपुरी की खिदमत में को माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मंजूम नजरान अकीदत से आप हज़रात को महसूस करें। जिसको जाना है वो बेफिक्र में चले जाइए। आज की तारीख विलादत बासादत 4 शाबान मुअज़्ज़म हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी जैसा कि ने जहाँ से बात की है, मैं आगाज करता हूँ। मैं जहमत तो नहीं देता, अगले साल तक के लिए रहमत देके जा रहा हूँ। जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है। 5 मिनट जहमत दूंगा, मुलायम फरमाया। जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है, बिगड़े हालात बनाने की कसम खाई है, मिट नहीं सकते जमाने से आजादारे हुसैन, इनको ज़हरा ने बचाने देखिए, अवल कुंडा की सरजमीन ऐसी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर शेर बोलता है, मुराद फरमाए, किसी भी हाल में ये गम न रो पाएगा, और उठेगा ताजिया हर दम न रो पाएगा। गमे हुसैन की जब जिम्मेदार है ज़ैनब, किसी का बाप भी मातम न रो किसी का बाप भी मातम न रो पाएगा। और फर्श पे बिछने लगा मजलिस सरवर के लिए, फर्श पे बिछने लगा मजलिस सरवर के लिए, खुद से फातिमा निकली है मेरे घर के लिए। शेख खास मौत के बाद मेरी रूह करे कि मातम, जिंदगी कम है हमें सिर्फ पैगंबर के लिए। और एक मतलब चंद शेर बाबू भाई आली जनाब मौलाना अकबर साहब के वतन में पढ़ रहा हूँ, और 5 साल पहले करीमपुर में अशरफ मेरी से मुलाकात हुई थी। आज मैं इनके वतन में पढ़ रहा हूँ, ये खुश नसीबी है। मुलाज़ा फरमाए, खौफ के मारे है थर्राया यजीदी लश्कर, खौफ के मारे है थर्राया यजीदी लश्कर, जब से अब्बास ने दरिया पे कदम रखा। थोड़ा सा बेदार हो जाइए और कुछ 2-4 बंद मौला अब्बास में पेश कर देना, बिल्कुल नया। थोड़ा बेदार होंगे तो कुछ ये तहरुक करते हुए चूंकि सकलैन साहब के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं पढ़ने की, मगर आप लोग मुझे पढ़वा रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। खौफ के मारे है फरमाया यजीदी लश्कर, जब से अब्बास ने दरिया पे कदम रखा है। शेर बदर खां पास आती ही नहीं उस
कभी भी मुश्किल पास आती ही नहीं, उसके कभी भी मुश्किल जिसके घर में मेरे गाजी का अलम रखा है, जिसके घर में मेरे गाजी का अलम रखा है। मदह अब्बास की करना है तुझे रोज़े हसन, बस यही सोच के हाथों में कलम रखा है। और अगर इजाजत है तो मैं 2-3 बंद ज्यादा नहीं मैं पेश कर देता हूँ। शायद मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले साल का मुसद्दस नहीं पढ़ूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। गाजी अब्बास में वो तो रहेगा टाइटल, मगर नया मुसद्दस है। मौलाना फरमाए सवाब की आवाज में गाजी अब्बास में, गाजी अब्बास में, गाजी अब्बास अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सब शिकनो गाजी जर्रार हूँ मैं, आलम ज़र से किसी फौज का सरदार हूँ मैं। असदुल्लाह का अब्बास मुझे कहते हैं। गाजी अब्बास में लिया 2-3 बंद रहमत देता हूँ। गाजी अब्बास में, मैं इमाम सफ जंगा हमें मामूम भी हूँ, रहबरे राह वफा पैरव मासूम भी हूँ, हाकिमे मुल्क शुजाअत भी हूँ, महकूम भी हूँ, एक ही वक्त में खादिम भी हूँ, महकूम भी हूँ। मुझको आकाए जहां में असली कहते हैं, मेरे आका को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। माशाअल्लाह। गाजी अब्बास में बंद बतौर खास सब गाजी अब्बास। क्या कहा शाह अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महर मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। शक फंदे में गला डाल दिया झूल गए, शक फंदे में गला डाल दिया झूल गए, शक फंदे में गला डाल दिया झूल गए। क्या मेरे बाब हवाइज का लक़ब भूल गए। गाजी अब्बास में, गाजी अब्बास में, गाजी अब्बास में, गाजी अब्बास में। वो जब आएगा तो दिल पलटेंगे ख़ुंखारों के। आखिरी जब शायर होता है ना, समझिए कि वो अपने आप को बहुत बड़ा कुर्बानी दिया। मैंने गन्नाई साहब से बोल दिया था, मैंने कहा सकलेन साहब को पहले पढ़वा दिया जाए, मैं लास्ट में पढ़ूंगा क्योंकि मैं तो लोकल ही हूँ सरकार। एक सवाल कोई आवाज बोला गाजी अब्बास में, वो जब आएगा तो दिल पलटेंगे गमखारों के, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, भेद खुल जाएंगे इस्लाम के गद्दारों के। वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मेरे
जिगर और भी बढ़ जाएगा गाजी अब्बास में माशाल्लाह गाजी अब्बास में आखिरी बंद इंशाअल्लाह ये बंद कम से कम 20 बंद है इसके लिए कम से कम मुझे 3 घंटा चाहिए और लगभग 3 घंटे की महफिल में कहानी सुनाऊंगा कभी मौका मिलेगा मुझे सही टाइम पेश किया जाए तो इंशाअल्लाह मुसद्दस दिल खोल के सुनाऊंगा जितना सुनना होगा बीबी ज़ैनब के हवाले से मुसद्दस ज़ुबान जनाब इस्लाम की मुसद्दस ज़ुबान जनाब इस्लाम मुसद्दस सभी है माशाअल्लाह एक एक करके आता रहूंगा और सुनाता रहूंगा आखिरी बंद इसने लड़ने का जो मिल जाता मुझे सरवर से देखिए भाई खामोश नहीं है इसने लड़ने का जो मिल जाता मुझे सरवर से सीधा के मैं कहता ये तेरे हर दर से दूध माता जो पिया हो तो निकल आ घर से दूध माता जो पिया हो तो निकल आ घर से आज तक दर्द बला आया न मेरे डर से जिंदगी में तू न तू जिंदगी में बला आएगा जिंदगी में बला आएगा मेरा घर देख के दरबार में गश खाएगा गाजी अब्बास में गाजी अब्बास में गाजी अब्बास में गाजी अब्बास में कैमरा से तो घुमा दी नारा लग रहा है ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला सितारा टूट कर बोला अली मौला अली मौला अली मौला सितारा टूट कर बोला अली मौला अली मौला हर एक में ज़ान में तौला अली मौला अली मौला अली मौला लगाओ है दलीला अली मौला अली मौला मुश्किलों में आ सकी बिगुड़ बनाए वही मौला हमारा अली अली ये महफिल और कुंडन हो रही है तारीखी महफिल हो रही माशाल्लाह मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा ऐसा मौजूदा दिखाए कुछ समझ में न आए वही रब का दुलारा सब सर को झुकाए तो झुबुरी लाए और पूजे नारा मौत हमको न आए जब तक न दिखाए रब रोज़ा तुम्हारा सब सर को झुकाए तो झुबुरी लाए सब सर को झुकाए सब सर को झुकाए तभी झुबुरी लाए और पूजे नारा खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय नहीं जिनको गवारा मौत हमको न आए जब तक न दिखाए रब रोज़ा तुम्हारा हाथ जोड़ के नारा हसन जलालपुरी साहब आज की महफिल बानिए महफिल के ऊपर साल आइंदा तक के लिए मुलतवी की जा रही है और इंशाअल्लाह जी और देखिए आपके सामने ही कह रहे क्योंकि मसरूफ है माइक पर नहीं आ सकते इसलिए मैं उनकी तरफ से जो मोमिन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं बिलखुसूस शोरा मेहमानी शोरा और उलमाए कराम जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं उन सब का आदिल साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और आदिल साहब की खिदमत में गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं और मोमिन के हक में दुआ मांगें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रगुजार आदिल भाई का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने बेहतरीन कदम जो है आपने उठाया अल्लाह उसको कबूल करे और साथ साथ दुआ गो हूँ इलाही हक़ मुहम्मद वांतर महमूद व बिहक़ अली वांतर आला व बिहक़ फ़ातिमा वांतर फ़ातिर अस्समावात वल अर्द व बिहक़ हसन वांतर मुहसिन व बिहक़ हुसैन वांतर क़दीमुल ihsan व बिहक़ तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा अदखिल अला
واصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير پروردگار جو واسطہ محمد محمد کا اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما پروردگار جو واسطہ محمد کا جتنے مومنین یہاں پہ آئے اور وطن کے تمام مومنین کو پیار محبت آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد کا حاضرین کے غائبین کے تمام مومنین کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگار مولا عباس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نصرت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرما علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے پروردگار سب کی مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجر فرما ہم اس لائق بنا دیں ہم ان کے آواز